قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي أقعدني ذاك مقعدي هذا. امام یحییٰ بن اقسم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ مامون الرشید کے دور میں ایک مجلس لگتی تھی. نام یاد رکھیے گا خلیفہ مامون الرشید کا. خلیفہ مامون الرشید کا دور ہے. اس کے دور خلافت میں، اس کے دور حکومت میں ایک مجلس لگا کرتی تھی. وہ جب اس مجلس میں بڑے بڑے خطباء، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاعر آتے تھے. ایک دن ایک بڑے خوبصورت چہرے والا اور بڑے خوبصورت قد والا، بڑے خوبصورت کپڑوں والا ایک شخص آیا. بڑی اس نے تقریر کی، بڑی تقریر کی، لیکن تھا وہ یہودی، مسلمان نہیں تھا. خلیفہ مامون الرشید نے جب اس کی خطابت کو سنا کہ بڑا زبردست خطیب ہے، بڑے زبردست انداز میں اس نے واعظ کیا ہے، تو خلیفہ مامون الرشید نے اس بندے کو کہا کیا تو اسرائیلی ہے، یعنی کیا تو یہودی ہے؟ اس نے کہا جی میں یہودی ہوں. تو خلیفہ مامون الرشید نے کہا کہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو مسلمان ہو جا، تو اسلام قبول کر لے، میں تجھے ایک بہت بڑا عہدہ دوں گا کیونکہ میں وقت کا خلیفہ ہوں. تو اس نے کہا کہ میں اپنا اور اپنے باپ کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. نہ میں اپنا دین چھوڑ سکتا ہوں، نہ میں اپنے باپ کا دین چھوڑ سکتا ہوں. اتنی بات اس نے کی اور یہ بات کر کے چلا گیا. یحییٰ بن اقسم فرماتے ہیں ایک سال بعد وہی یہودی مسلمان ہو کر خلیفہ مامون الرشید کی عدالت میں آتا ہے. خلیفہ مامون الرشید کہتے ہیں کہ میں نے پچھلے سال تجھے اسلام کی دعوت دی اور میں نے تجھے کہا کہ تجھے فلاں فلاں عہدہ دیا جائے گا، لیکن تو نے اس عہدے کو ٹھکرا دیا، تو نے اسلام کو ٹھکرا دیا. بتا ایک سال بعد تو مسلمان کیوں ہوا؟ اس نے اپنے مسلمان ہونے کی وجہ بیان کی. یہ واقعہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اس واقعے کو درج کیا ہے. سند اس کی صحیح ہے. وہ بندہ کہتا ہے جو پہلے یہودی تھا ایک سال بعد آیا مسلمان ہے. وہ کہتا ہے اے خلیفہ مامون، بات یہ ہے کہ میں جب یہاں سے گیا تو میں نے یہاں سے جانے کے بعد تورات کے نسخے تیار کیے. 3 نسخے تورات کے بنائے. ان تینوں میں نے رد و بدل بھی کیا، کمی اور اضافہ بھی کیا. میں ان کو لے کر یہودیوں کے معبد خانے میں گیا. جب میں نے 3 وہاں پر پیش کیے وہ فوراً بک گئے، لوگوں نے خرید لیے. حالانکہ میں نے ان میں کمی بھی کی تھی، میں نے ان میں اضافہ بھی کیا تھا، میں نے ان میں رد و بدل بھی کیا تھا. پھر میں نے انجیل کے 3 نسخے تیار کیے کیونکہ میری رائٹنگ بہت اچھی تھی. میں نے 3 نسخے انجیل کے تیار کیے اور میں عیسائیوں کی عبادت خانے میں گیا. ان تینوں میں رد و بدل بھی تھا، ان تینوں میں کمی اور اضافہ بھی تھا. میں نے وہاں پر پیش کیا، وہ بک گئے، سب لوگوں نے خرید لیے. لیکن میں نے قرآن مجید کو اٹھایا، قرآن مجید میں نے کوئی کمی نہیں کی، کوئی اضافہ نہیں کیا. صرف چند لفظ میں نے قرآن میں بدلے اور میں مسلمانوں کی مسجد میں اس کو لے کے گیا. جب میں نے ان کے سامنے پیش کیا تو ایک مسلمان اٹھا، اس نے قرآن کو کھولا، اس کے سامنے وہی ورق آیا جہاں پر میں نے الفاظ تبدیل کیے تھے. اس نے مجھے ٹھکرا دیا، اس نے مجھے دور کر دیا. کہا کہ تو میرے سامنے قرآن لے کے آیا ہے جس میں تو نے تبدیلی کی. کہتا اس دن مجھے سمجھ آئی کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. یحییٰ بن اقسم کہتے ہیں میں اسی سال
حج کے لیے گیا، میں سفیان بن عیینہ کو ملا، میں نے سفیان بن عیینہ کو کہا اے سفیان، ایک بندہ آیا ہے، اس نے یہ باتیں کی ہیں اور وہ یہ باتیں کہہ کر کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو سفیان بن عیینہ نے کہا وہ یحییٰ، تو یہ بات کرتا ہے، اس بات کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اللہ نے یہودیوں کے ذمہ لگایا کہ تورات کی حفاظت کرنی ہے، انہوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ اللہ نے عیسائیوں کے ذمہ لگایا کہ انجیل کی حفاظت کرنی ہے، انہوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لہذا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دور ہے، ایک عیسائی وہ بائبل اٹھاتا ہے، بائبل کو ایک کیمیکل لگاتا ہے، اور جو کیمیکل اس نے لگایا وہ کیمیکل تھا جس کو آگ نہیں چھوتی، جس کو آگ نہیں لگتی۔ وہ بائبل لاتا ہے، دہلی کے چوک میں آ کر اعلان کرتا ہے کوئی مسلمان جو میرے ساتھ مباحثہ کرے، مناظرہ کرے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ نے قرآن اٹھایا مقابلہ کرنے کے لیے، اس سے مباحثہ اور مناظرہ کرنے کے لیے دہلی کے چوک پہ پہنچے۔ کہا بتا کیسے مناظرہ کرنا ہے، کیسے مباحثہ کرنا ہے؟ اس نے کہا مباحثہ ایسے کرنا ہے کہ ایک آگ جلاؤ۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی نے حکم دیا، آگ جلا دی گئی۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا جو تمہارے پاس قرآن ہے اس کو، اور میرے پاس بائبل اور انجیل تورات ہے، اس کو ہم نے آگ میں پھینکنا ہے۔ جو ان میں سے جل گئی وہ جھوٹی، جو بچ گئی وہ سچی۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی نے کہا وہ پاگل انسان، تورات بھی اللہ نے نازل کی، انجیل بھی اللہ نے نازل کی، قرآن بھی اللہ نے نازل کیا، یہ کتابیں تو اللہ کی کتابیں ہیں، ان کا گناہ کیا ہے کہ ان کو آگ میں جلایا جائے؟ ہم ایسے کرتے ہیں، بائبل بھی رکھتے ہیں، قرآن مجید بھی رکھتے ہیں، ہم دونوں آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ جو بچ گیا وہ سچا، جو مر گیا وہ جھوٹا۔ وہ عیسائی وہاں سے دوڑ لگا دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے اگر مجھے پتا ہوتا کہ ایسے مسلمان زندہ ہیں، ایسے مسلمان موجود ہیں، تو میں اپنے جسم پر بھی وہی کیمیکل لگا کے دیا تھا جو میں نے بائبل پر لگایا۔ تو اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ہے۔ کیسے کی ہے؟ علماء کے ذریعے کی ہے، لوگوں کے ذریعے کی ہے، حفاظ کے ذریعے کی ہے۔ دنیا کائنات میں قرآن مجید واحد کتاب ہے جس کے سب سے زیادہ حفاظ اس دنیا میں موجود ہیں۔ کسی کتاب کے اتنے حافظ نہیں، اس کو معمولی مت سمجھیے۔ اس کتاب کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں روایت ذکر کی ہے۔ روایت بیان کرنے والے راوی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ ایک شخص گزرا ہے جس کا نام ہے عبد الرحمن السلمی، وہ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس حدیث نے مجھے بیٹھ کر لوگوں کو پڑھانا مجبور کیا ہے۔ اب پڑھایا کتنا؟ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بیٹھ کر قرآن پڑھانا شروع کیا۔ حجاج بن یوسف کے دور تک قرآن پڑھاتے رہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صحیح بخاری میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، صحیح بخاری میں 5028 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا شمار کیا جائے، حجاج بن یوسف کے دور کا آخر شمار کیا جائے، تو یہ 72 سال بنتے ہیں کہ ایک شخص نے صرف ایک حدیث کی وجہ سے 72 سال 3 ماہ کم 72 سال اس نے قرآن کی خدمت کی۔ اور اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا اختتام لیا جائے، حجاج بن یوسف
یوسف کے دور کا شروع لیا جائے تو پھر 38 سال بنتے ہیں جو انہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے، صرف قرآن کی وجہ سے، صرف ایک حدیث کی وجہ سے۔ یہ قرآن عظمتوں والی کتاب ہے، یہ قرآن اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور یہ ایسی کتاب ہے، ایسا کلام ہے کہ اس کو پڑھنے والا کائنات کا سب سے عظیم شخص بن جاتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا کرتے ہیں، جو اس کو چھوڑ دیتا ہے اللہ ذلتیں عطا کرتے ہیں، پستیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مکے کا ایک گورنر مقرر کیا، اس گورنر کا نام تھا نافع بن عبد الحارث۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ نافع بن عبد الحارث کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کا گورنر مقرر کر دیا۔ ایک مرتبہ یہی نافع بن عبد الحارث عثمان مقام پر، جدہ کے قریب جگہ ہے، وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عثمان مقام پر نافع بن عبد الحارث کو دیکھا، کہا اور نافع میں تو تجھے مکے کا گورنر بنا کے آیا تھا، تو مکے کو اکیلا چھوڑ کے آ گیا ہے۔ کہا نہیں امیر المومنین، میں نے اپنی جگہ پر ابن ابزہ کو، عبد الرحمن بن ابزہ کو اپنا قائم مقام گورنر بنایا ہے۔ حضرت عمر نے کہا من ابن ابزہ، یہ عبد الرحمن بن ابزہ کون ہے جس کو تو مکے کے بڑے بڑے سرداروں پر گورنر بنا کے آ گیا ہے؟ کہا مولم من موالینا، یہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو مکے کے سرداروں پر ایک غلام کو ان کا نگران بنا کے آ گیا ہے، گورنر بنا کے آ گیا ہے۔ حضرت نافع بن عبد الحارث نے کہا امیر المومنین، میں جس کو اپنا قائم مقام گورنر بنا کے آیا ہوں وہ ہے تو غلام، لیکن اس کی ایک عظمت یہ ہے قاری لکتاب اللہ، وہ قرآن مجید کا قاری ہے، عالم بالفرائض، میراث کے علم کو جانتا ہے، وراثت کا بھی ماہر ہے، قرآن کا بھی ماہر ہے غلام لیکن قرآن کا علم رکھتا ہے، اس لیے میں نے اس کو گورنر بنایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا میں نے تمہارے نبی سے سنا تھا کہ تمہارے نبی نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کی وجہ سے کئی لوگوں کو عزت عطا کرتا ہے اور کئی لوگوں کو پستیوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب وہ غلام ہے، قرآن کا قاری ہے، لوگ اس کے تابع ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو شاید اچھی طرح تمیز بھی نہ ہو، سن تمیز کو بھی نہ پہنچا ہو، لیکن وہ آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے۔ کسی کی جرأت ہے کہ اس سے پہلے رکوع میں چلا جائے، کسی کی جرأت ہے کہ اس سے پہلے سجدے میں چلا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسی جرأت کی کہ قرآن پڑھنے والے بچے سے آگے جانے کی کوشش کی، اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے کہ قرآن چھوٹا بچہ نماز پڑھاتا ہے، پیچھے بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں، بڑے بڑے علامہ فہامہ کھڑے ہیں، لیکن کسی کی جرأت نہیں ہے کہ وہ بچے کے رکوع سے پہلے، سجدے کے پہلے سے رکوع اور سجدہ کرے۔ بڑی عظمتوں والی کتاب ہے میرے محترم بزرگ دوستوں اور بھائیوں۔ یہ قرآن مجید، اس قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ خالق کائنات نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک آیت لوح محفوظ سے اتاری تھی، 2 آیتیں لوح محفوظ سے اتاری تھی۔ فرمایا جس گھر میں وہ 2 آیات 3 راتیں مسلسل پڑھی جائیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات صحیح حدیث ہے جامع ترمذی کی، اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو شخص ایک رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے کافاتاہو
یہ اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ کس سے کافی ہوتی ہے؟ ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، یہاں تک کہا ہے کہ جو بندہ رات کے وقت یہ دعائیں پڑھ کے سو جاتا ہے اور ساری رات سویا رہتا ہے، یہ 2 آیتیں اس کے لیے ساری رات کے قیام سے کفایت کر جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری دعا ہے، اور سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جسے سیدۃ الآیات کہا جاتا ہے، تمام قرآن مجید کی تمام آیات کی سردار ہے، قرآن مجید کی تمام آیات میں سب سے عظیم آیت ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے کعب، اے کعب بن مالک، ای آیت اعظم عندک من القرآن، قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جو تجھے معلوم ہے کہ وہ قرآن مجید کی سب سے عظیم ہے؟ حضرت ابی فرماتے ہیں، میں نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون سی آیت ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مجھے دوبارہ پوچھا، فرماتے ہیں میرے سینے پر ہاتھ مارا، ہاتھ مارنے کے بعد کہا، اے کعب دوبارہ بتا، اے ابی بن کعب بتا وہ کون سی آیت ہے جو سب سے عظیم ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ آپ نے فرمایا، لِيَهْدِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنذِرِ، ابو المنذر تجھے تیرا علم مبارک ہو، یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، اور اس کی طاقت کتنی ہے، اس میں جرأت کتنی ہے، اس میں کمال کتنا ہے۔ جامع ترمذی اٹھائیے، سیدنا ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک گودام تھا، کھجوروں کا گودام، وہاں پر میں کھجوریں جمع کرتا تھا۔ ایک دن ایک جن آیا، بھوت آیا، الغور کا لفظ ہے جامع ترمذی میں، غور بھوت کو کہتے ہیں جو مختلف شکلیں بنا کر، شکلیں بدل کر لوگوں کو ڈراتا ہے۔ کہتے ہیں ایک بھوت آیا میرے گودام میں، اس نے چوری کرنے کی کوشش کی، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے جب اس کو پکڑا تو اس نے کہا کہ مجھے آج چھوڑ دے، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اس نے قسم بھی اٹھائی، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ دوبارہ نہیں آؤں گا۔ وہ جن بھوت داؤ لگا کر نکل کے حضرت ابو ایوب انصاری سے صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ما فعل اسیرک، اے ابو ایوب انصاری وہ تیرا قیدی اس کا کیا بنا؟ کہ اللہ کے رسول اس نے کہا تھا دوبارہ نہیں آؤں گا۔ آپ نے فرمایا، معاوضۃ للکذب، وہ بار بار جھوٹ بولنے والا ہے، اس کو جھوٹ کی عادت ہے، وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ کہتے رات ہوئی پھر آ گیا، جن بھوت پھر آ گیا، پھر چوری کرنے لگا۔ کہتے میں نے اس کو پکڑ لیا، اس نے پھر جھوٹ بولا، قسم اٹھائی، کہا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اب نہیں آؤں گا، چھوڑ دے۔ کہتے میں نے چھوڑا، وہ چلا گیا۔ صبح ہوئی، آپ نے پوچھا اس تیرے قیدی کا کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اس نے یہ بات کی، نکل گیا۔ فرمایا معاوضۃ للکذب، اس کو جھوٹ کی عادت ہے، وہ پھر آئے گا۔ آپ علیہ السلام کی اس بات کے مطابق تیسرے دن پھر آیا۔ جب آتا ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری اس کو پکڑ لیتے ہیں، کہتے آج تجھے چھٹی نہیں ہوگی، آج تجھے چھوڑا نہیں جائے گا، آج تجھے عدالت رسول میں پیش کروں گا۔ جب عدالت رسول کا نام آیا وہ ڈر گیا، اس نے کہا مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا۔ کہا تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ وظیفہ کر لینا، تیرے قریب کبھی شیطان نہیں آئے گا، تجھے تیرے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ کہا بتا وظیفہ کیا ہے؟ صحابہ کرام تھے نا، وہ وظیفے چاہتے تھے، صحابہ کرام تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم شیطانوں سے محفوظ ہو جائیں، جنوں سے محفوظ ہو جائیں، ہم جادو سے محفوظ رہیں، ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ وہ قرآنی نسخے ڈھونڈتے تھے۔ شیطان نے کہا، اس جن اور بھوت نے کہا لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پڑھ کر شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ اتنی وہ آیت الکرسی بتا کر نکل گیا، بھاگ گیا۔ صبح ہوئی، آپ نے فرمایا قیدی کا کیا بنا؟ کہا اللہ کے رسول اس نے یہ بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جن تھا، وہ بھوت تھا، وہ شیطان تھا، اس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، تھا وہ جھوٹا، لیکن تجھے بات سچی بتا کے گیا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے جو بندہ پڑھ لیتا ہے شیطان اس بندے کے قریب نہیں آتا۔
मुस्तदरक हाकिम की हदीस है, फरमाया सुबह को आयतल कुर्सी पढ़ लो, सुबह को आयतल कुर्सी पढ़ो, शाम तक जिन्नों से महफूज हो जाओ। शाम को पढ़ लो, सारी रात से रहना, फजर तक जिन्नों से महफूज हो जाओ। कुरान मजीद के करीब आए, कुरान को पढ़े, कुरान मजीद को समझे। ये बड़ी अजीम किताब है, अल्लाह के करीब करने वाली है, अल्लाह से मोहब्बत पैदा करवाने वाली। कुबा, मदीने के करीब बस्ती का नाम है कुबा। कुबा बस्ती वालों ने एक अपना इमाम मुकर्रर कर लिया। वो इमाम था जो भी नमाज पढ़ाता था, सूरत फातिहा पढ़ता, सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आयतल ये पढ़ता कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास पढ़ता, फिर कोई और सूरत पढ़ता। उसकी आदत थी, बार बार हर नमाज वैसे करता। लोगों ने उसे कहा तू ऐसे क्यों करता है, ऐसे किया कर, या अकेले सूरह इखलास पढ़ा कर या कोई और सूरत पढ़ा कर, सूरह इखलास न पढ़ा कर। उसने कहा अगर तुमने मुझे इमाम रखना है रख लो, नहीं रखना ना रखो, मैंने यही काम करना। मैंने सूरह इखलास पढ़ ली है। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत लगा दी कि वो ऐसी बातें करता है। आपने फरमाया भाई तू उसको बदल दे। कहा अल्लाह के रसूल इन्होंने मुझे इमाम रखना, रखे, नहीं रखना ना रखे, मैंने सूरह इखलास पढ़ ली है। आपने फरमाया तेरी ये जिद क्यों है? उसने कहा अल्लाह के रसूल ये सूरह इखलास, इसमें अल्लाह की सिफात है, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। मुशरिकीन आए थे, उन्होंने आकर कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसुर लना रब्बक, ऐ मोहम्मद अपने रब का नसब नामा तो बयान कर कि तेरा रब कौन है, उसका शजरे नसब क्या है, उसका खानदान क्या है। अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह अकेला है, वो बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, ना ही कोई उसके हमसर है, कोई उसके बराबर का नहीं है। कहा अल्लाह के रसूल सूरह इखलास तो अल्लाह की सिफात का नाम है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ इसलिए इसको पढ़ता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू इससे मोहब्बत करता है तो तेरी ये मोहब्बत तुझे जरूर जन्नत में दाखिल करवाएगी। सूरह इखलास को पढ़िए, कुरान मजीद को पढ़िए। आखिरी बात कुरान मजीद की फजीलत के हवाले से, कुरान मजीद पढ़ने वाले की फजीलत के हवाले से और उसको समझने वाले की फजीलत के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बच्चा, जो शख्स, बच्ची हो या बच्चा हो, मर्द हो या औरत हो, कुरान मजीद पढ़ता है, मन तरा कुरान, जो कुरान को पढ़ता है और पढ़ने के बाद ताल्लुम हो, उसको सीखता भी है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं करता। अगर बंदा सिर्फ हाफिज बन जाए, सिर्फ हाफिज बन जाए, उसको ये नहीं पता होगा कि कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, इसका मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है, उसको नहीं पता होगा। वो कोरा है, उसको कुछ भी नहीं पता। फरमाया जो कुरान पढ़ता है उसको याद करता है और उसको सीखता भी है। तीसरी शर्त बयान की वआमिला बिहा, और उस पर अमल भी करता है। पढ़ता है, याद करता है, सीखता है और उस पर अमल भी करता है। फरमाया क़यामत का दिन होगा, ये पढ़ने वाला, ये सीखने वाला, ये अमल करने वाला आएगा, इसके माँ बाप को बिलाया जाएगा, इसके माँ बाप को अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों को एक एक जोड़ा पहनाएंगे, एक एक सूट पहनाएंगे। फरमाया सारी कायनात मिल जाए उन सूटों का मुकाबला नहीं कर सकती। ये कुरान पढ़ने वाले के वारिद की शान है, जो कुरान पढ़ता है उसके माँ बाप की शान है, जो खुद पढ़ता है उसकी शान क्या है। फरमाया अल्लाह फरमाएंगे क़यामत के दिन मेरे बंदे तो दुनिया में जैसे पढ़ता था वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता पढ़ और जन्नत की मंजिल चढ़। फ़इन्ना मंज़िलतका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा, तेरी मुकाम, तेरी मंजिल, तेरा मुकाम वहां पर होगा जहां पर
تو آخری آیت پڑھے گا تو یہ قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سیکھنے والے، سکھانے والے، اس پر عمل کرنے والے، یہ سارے ہی عظمتوں کے حامل ہیں، سارے ہی عظمتوں کے لائق ہیں، اور دنیا میں بھی ان کی عظمت ہے، آخرت میں بھی عظمت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کی عظمت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔